بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں ابرار حسین عرفانی سچ ٹی وی کے ذریعے سے عام فہم اور سادہ انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش مورد قبول درگاہ حق واقع ہوگی اور مؤمنین مسلمین ناظرین استفادہ کریں گے. اس روش سے آسان انداز میں ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر سطح فکری کا انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے. قرآن کریم ہر ایک کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے. ہر انسان اس بحر بے کراں سے، اس مائدہ آسمانی سے، اس دسترخوان الہی سے استفادہ کر سکتا ہے اور اس سے استفادہ کرنے کے بعد اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے، بنا سکتا ہے، کیونکہ قرآن دستور حیات ہے. قرآن کریم پر اگر ہم عمل کرتے، پورے مسلمان عمل کرتے، ہم عمل کرتے تو آج ہماری یہ کیفیت نہیں ہوتی. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ فرض کریں، بلکہ یہ یقین کر لیں کہ جس کتاب کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، جس کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ یہ ہمارے رب کی کتاب ہے، یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو یہ ایک فرض کریں کہ یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ آیت مجھ سے مخاطب ہے، یہ آیت مجھے پیغام دینا چاہ رہی ہے. جب ہم اس طریقے سے سوچیں گے اور قرآن کریم کو اپنے لیے شفا، اپنے لیے دارو، اپنے لیے دوا کے طور پر ہم قرآن سے اپنے بیماریوں کا علاج مانگیں، اپنے بیماریوں کا علاج کریں، تو تب قرآن کریم ہمارے لیے مفید واقع ہوگا. ویسے اس طرح ہوگا کہ ایک بحر، ایک خوبصورت، ایک میٹھا پانی گزر رہا ہو کہ سائڈ میں بیٹھا ہوا انسان تعریف بھی کرے، کہے کتنا اچھا پیارا پانی ہے، کتنا میٹھا پانی ہے، کتنا صاف پانی ہے، لیکن اٹھاتا ہے نہیں ہے، نزدیک جاتا نہیں ہے، پانی اٹھا کے پیتا نہیں ہے، تو اس کے لیے اس پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس عظیم الشان کتاب کے ذریعے سے، اس نورانی کتاب کے ذریعے سے جب تک ہم اپنے قلوب کو منور نہیں کریں گے، اپنے آپ کو نہ سنواریں گے، نہ پئیں گے، اور جو حل، جو دارو، جو دوائی پروردگار عالم نے جو نسخہ ہمارے لیے لکھا ہے، اس پہ جب تک عمل نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کبھی سنور نہیں سکتی ہے. کیوں وہ ہمارا خالق ہے، جانتا ہے کہ کون سی دوا اور کون سا نسخہ ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو اس دوائی سے، اس نسخہ سے ہم استفادہ کریں گے تو ہماری بیماریاں ٹھیک ہوں گی. بیماریاں ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ایک اچھا معاشرہ، پرامن معاشرہ، باعزت معاشرہ بن سکتا ہے. اب آئیے میں اپنے ہمراہ اور اپنے ساتھ آئے ہوئے نوجوان طلبہ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. آپ اپنا تعارف کروائیے گا. میرا نام یاور عباس ہے. میرا نام علی مہدی ہے. ہاں. میرا نام سعید حسین ہے. میرا نام محمد ہادی ہے. اب اس عظیم الشان کتاب کی تلاوت کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں شب و روز کوشش کرنی چاہیے. مشکل نہیں ہے، 10 حرف ہیں یا 12 حرف ہیں، جو مشکل ہیں ان کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور واجب ہے. ابھی ہم سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے درس پر آیت نمبر 40 سورہ بقرہ کی اس سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ جواب دے دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل قل کل نہیں کہیں گے. کل کا حد معنی بنتا ہے کھاؤ. قل کہیں گے تو معنی کیا ہے؟ کہو. کہو اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. قل قل هو هو واللہ هو احد. حد ح دن. رکتے وقت کیا پڑھیں گے؟ احد. اللہ صمد. اگر ہم یہاں پر کہیں اللہ الصمد سین کی طرح اردو کی طرح تلفظ کریں گے تو معنی بالکل تبدیل ہوتا ہے، معنی میں تبدیلی آتی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہیں گے خدا حیران و پریشان ہے. نعوذ باللہ بعض لغات میں سمد کے سمات کے معنی کھاد کے معنی میں آتا ہے، کیمیکل کھاد. اگر کہتے ہیں تو معنی میں تبدیلی آتی. اسی لیے صاد کے لیے کیا کہا تھا؟ سین کو موٹا کرنے سے صاد بن جاتا ہے. اس تھوڑا بھی موٹا ہوگا تو انشاءاللہ نماز کے حد تک صحیح ہوگا. اللہ سین کی طرح نہیں، زبان چمچ کی طرح اوپر کے تالو سے لگے گی اور منہ میں ہوا بھر جائے گی. اللہ سیٹی کی آواز آئے گی لیکن سین کی نسبت بھاری اور کم آئے گی. اللہ صمد. اللہ صمد. آپ ہادی تلفظ کریں، ہادی. صمد تلفظ کریں. اللہ الصمد. صمد. ماشاءاللہ. آپ سعید. اللہ الصمد. ٹھیک ہے. اللہ الصمد. اللہ صمد. ٹھیک. آپ اللہ الصمد. صمد. بعض لوگ حروف استعلاء میں منہ گول کرتے ہیں، ہوتا بھی ہے لیکن بعض اوقات زیادہ گول کرتے ہیں، اسی لیے طبعی طور پر صادق، صالح، اس یہ اردو. صمد سمد نہیں. اللہ صمد. جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی اگر پڑھیں گے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ تلوار کھینچو، جنگ کرو. تو اسی لیے درود بے جو کہتے ہیں اللہم صلی نہیں. کس طرح ادا کریں گے؟ اللہم صلی علی. بس ساتھ میں یہ بات ذہن میں رہے کہ سین کو تھوڑا سا موٹا کرنا ہے. سین کو بھاری تلفظ کریں گے تو انشاءاللہ نماز کے لیے ہمارا یہ حرف ٹھیک ہوگا. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اس لیے زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ بہت سے ہمارے مومن بھائی قرآنی حضرات نماز میں اللہ الصمد پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں. اسی لیے یہاں تاکید کے طور پر اللہ الصمد. خدا بہت بے نیاز ہے، خدا بے نیاز ہے. ایک انسان تھا زندگی بھر مختلف چیزوں کے پیچھے، بتوں کے پیچھے جگہ جگہ پکارتا رہتا تھا. ایک دن جب وہاں سے کچھ نہیں ملا تو خدا کی بارگاہ میں آ کر کہا یا صمد، اے صمد، اے بے نیاز خدا میرے نیاز کو پورا کر دے. تو اس کی حاجت روا ہو گئی. اگر ہم بھی پاک صاف ہوئے اور باطنی طور پر خدا سے مانگے نماز میں تو انشاءاللہ تعالی خدا کبھی بھی ہماری حاجت کو رد نہیں کرے گا انشاءاللہ. لم لم یا لد لد. یہاں تھوڑا سا دال جو ہے 5 حرف ہیں جن میں تھوڑا سا بریک لگا کے چھوڑنا پڑا. جس طرح گاڑی کی بریک لگا کے چھوڑتے ہیں اسی طریقے سے تھوڑا سا لگ کے، یا گیند جس طریقے سے زمین پر لگ کے اوپر آتی اس انداز میں. جس طریقے سے احد، صمد، لم یلد
واجب نہیں ہے، اگر ہو تو ٹھیک ہے نماز کے حد تک، نماز میں لم یلد پڑھیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے. لم یلد، لم یلد، ولم یولد، ولم یولد، تلفظ کریں. یولد ولم پڑھیں. ولم کل، کل یہاں پر ویسے نون الگ ہے لیکن عربی قوانین کے مطابق نون لام میں داخل ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے. ولم یکن، ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اگر ملا کے پڑھیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد. ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن له کفوا احد. اب آئیے ہم آیت نمبر 40 سورہ بقرہ سے اپنے اسی سادہ اور توڑ توڑ کر تختی کے ساتھ بخش بخش کر کے پڑھنے والی روش کے ذریعے سے پڑھتے ہیں. یا یا ب نی اس را ای لل کو. اب کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ پیش کے بعد واو نہیں ہے. کو رو. یہاں کیوں ہم پیش کو کھینچیں گے؟ اس لیے کہ رے کے بعد واو آیا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پیش کو کھینچیں گے. رو نع م تی یل ل تی ان عم تو لی کم و او فو. ہاں ہونٹ اوپر والے ہونٹ نیچے والے، اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے نرم حصے سے. فو بی دی او فی بی نہیں پڑھیں گے. پڑھیں گے تو حرف کا تلفظ، حرف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی. دی کم و ای یا فر بو نی. اس انداز میں انشاءاللہ پڑھنے سے ہماری حرکات اور ہمارے تلفظ اور عربی لہجہ بنے گا. اور ہر مسلمان پر فرض ہے جس طریقے سے رسول گرامی اسلام کے پاک صحابہ کرام وہ جو عرب نہیں تھے، عجم تھے، وہ بھی محفل رسول خدا میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل میں بیٹھ کر سیکھتے تھے، جیسے حضرت بلال اور حضرت سلمان فارسی اور دوسرے بہت سے اصحاب. تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی کوشش کریں اور سیکھیں. اب اسی آیت کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا،
या बनी इस्राईल अज़्कुरू يا بني إسرائيل اذكروا निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम نعمتي التي أنعمت عليكم वअौफू बिअहदी وأوفوا بعهدي ऊफी बिअहदिकुम। أوف بعهدكم अब यहाँ ऊफी बिअहदिकुम नहीं कहेंगे, क्यों? फे के बाद, फे के जेर के बाद या नहीं है। ऊफी बिअहदिकुम أوف بعهدكم व इय्याय फरहबून। وإياي فارهبون या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअौफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। अगली आयत हादी पढ़े बख्श बख्श करके। وآمنوا بما أنزلت माशाल्लाह, बाद वाले सहीद, उसके बाद مصدقا لما معكم शाबाश मोहम्मद यावर। ولا تكونوا أول كافر به बी ही मिलाकर बी ही به ولا تشتروا به آياتي ती शाबाश अली ثمنا قليلا وإياي فاتقوني। अब ये जो तनवीन वगैरह जो इदगाम होता है कलीलन, यह हम कलीलन पढ़ेंगे क्योंकि बच्चे को सिखाने के लिए इब्तिदाई मरहले में अलग अलग पढ़ रहे हैं इस वजह से, मगर मिला के पढ़ने की सूरत में कलीलन इस तरह से पढ़ेंगे। वआमिनू बिमा अंज़ल्तु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به 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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وإياي فاتقون सईद पढ़ें इसी आयत को। وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم
ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا इख्फा नहीं किया ثمنا قليلا وإياي فاتقون. हादी इसी आयत की तिलावत करें. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. माशाअल्लाह अहसन. काफिरिन असल में क्या अव्वल काफिरिन बिही, जब भी तनवीन या नून साकिन बे के पास आए तो तनवीन और नून साकिन कल्ब होता है, तब्दील होता है, चेंज होता है एक मीम की तरफ. एक छोटा सा मीम एक लिखते हैं ताकि पढ़ने वाला कारी समझे कि यहाँ मीम के अंदाज में पढ़ेंगे. होंठ आपस में मुकम्मल नहीं मिलेंगे मीम की तरह. काफिरिन बिह मिम बादी काफिरिम बिह नहीं पढ़ेंगे. होंठों के दरमियान इतना फासला रहे कि हवा का जरियान बाकी रहे और होंठ भी आपस में न मिले. आप इसी आयत की तिलावत करें. وآمنوا بما ज़्यादा खींचा. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. थोड़ा कम खींचे. वला तश्तरू बिआयाती बिआयाती ज़्यादा नहीं खींचे. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أحسنتم ما شاء الله. علي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أغلى آيات لا تل سل حق بال ती नहीं पढ़ेंगे. ली. अगर ता को ते को उर्दू वाले ते को हम भारी करेंगे, थोड़ा ज़ोर से ज़बान तालू से लगाएंगे तो इंशाल्लाह नमाज के हद तक ठीक होगा, तिलावत भी ठीक होगी. किस तरह बिल बा तिली नहीं पढ़ेंगे. बिल बा ली व तक थोड़ा सा हम्स की आवाज थोड़ी सी. तक तू नहीं पढ़ेंगे. तू मुल हक व तुम تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق
وأنتم تعلمون وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. अब आप सुने, मैं इसको ऊपर से तरतीब के साथ पढ़ता हूँ. या बनी इस्राईल اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आप तमाम नाजरीन और अपने हमराह दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अगले प्रोग्राम तक, अगले सबक तक आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़.